السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، افادہ عامہ کے لیے رمضان سوال و جواب کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ روزانہ چند سوالات اور علماء عرب رحمہم اللہ کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، تو بلا کسی تاخیر کے آئیے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج چند سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص رمضان میں سحری کے وقت سے کچھ پہلے سو گیا اور سحری نہیں کھا سکا، حالانکہ اس کا سحری کھانے کا ارادہ تھا، لیکن فجر کے بعد اس کی نیند کھلی تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ درست ہوگا، کیونکہ روزے کی درستگی کے لیے سحری کھانا شرط نہیں ہے، سحری کھانا محض مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج ادھر یعنی مغرب سے غروب ہو جائے اور رات ادھر یعنی مشرق سے ظاہر ہو جائے تو روزہ دار نے افطار کر لیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تحقیق کے بعد پایا کہ جب سورج فی الواقع غروب ہو جاتا ہے تو اس کے 5-7 منٹ کے بعد ہمارے یہاں مؤذن اذان دیتا ہے۔ یہ مؤذن جنتری میں عجیری یعنی کویت کے لیے دیے گئے وقت کے مطابق اذان دیتا ہے، تو کیا غروب آفتاب کی تحقیق ہو جانے کے بعد مؤذن کے اذان دینے سے پہلے افطار کرنا جائز ہے؟ مختصر طور پر سوال یہ ہے کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد مؤذن کے اذان دینے سے پہلے افطار کرنا جائز ہے؟ اس سوال کے تعلق سے سعودی فتویٰ کمیٹی کا جواب یہ ہے کہ جب روزہ دار کو غروب آفتاب اور رات کی آمد کا حقیقی علم ہو جائے تو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رات ادھر سے ظاہر ہو جائے اور دن ادھر سے روانہ ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار نے افطار کر لیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان جنتریوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو اس حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ نیز یہ کہ صحیح طور پر غروب آفتاب کا علم ہو جانے کے بعد افطار کرنے کے لیے اذان سننے کی شرط نہیں ہے۔ ھذا واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔